کیا زندگی میں کبھی آپ کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہوئی ہے جو روزانہ فجر کی نماز صبح صادق کے ظاہر ہونے پر اس سفیدی کو دیکھ کر ادا کرتا ہو جو سورج نکلنے سے قریباً 1.5 گھنٹہ پہلے آسمان کے کناروں پر پھیلتی ہے؟ یا کبھی کسی کٹر سے کٹر مذہبی شخص کو بھی آپ نے یہ دعویٰ کرتے سنا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد ایک چھڑی کو کھڑا کر کے یہ چیک کرتا ہے کہ اس کا سایہ اس چھڑی کی لمبائی کے برابر ہوا یا نہیں؟ یا کبھی کسی بندے نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر روز عصر کی نماز اپنی سمجھ کے مطابق ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد اس وقت ادا کرتا ہے جب سورج کے چھپنے میں 1.5 گھنٹے کا وقت باقی رہ جاتا ہو؟ یا کبھی آپ کو خدا کا کوئی بندہ ایسا بھی ملا ہے جو روزانہ غروب آفتاب کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنے کے بعد نماز مغرب کے وقت کا تعین کرے اور پھر نماز ادا کرے؟ اور کیا آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو ہر روز رات کو آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہو کہ اپنی آنکھوں سے شفق کے چھپنے کا نظارہ کرے اور پھر اس وقت کے حساب سے نماز عشاء ادا کرے؟ مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو دن میں 5 مرتبہ ان نشانیوں کو دیکھ کر نماز ادا کرتا ہو۔ ہم سب لوگ اپنی نمازیں اذان سن کر یا گھڑی پر وقت دیکھ کر یا صبح اخبار میں طلوع و غروب آفتاب کے اوقات پڑھ کر ادا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ نہایت سادہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے اوقات کی یہ نشانیاں یقیناً ائمہ نے شریعت میں بیان کی ہیں، مگر آج کل کے جدید دور میں سخت گیر ترین مسلمان بھی ان کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ بھی اپنی گھڑیوں اور سائنس کے بتائے ہوئے اوقات پر عمل کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ایسے کیلنڈر آویزاں ہوتے ہیں جن پر پورے مہینے کے طلوع و غروب آفتاب کے اوقات درج ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر مؤذن اذان دیتا ہے اور امام جماعت کروا دیتا ہے۔ صبح صادق کی سفیدی یا آسمان کی سرخی کون دیکھتا ہے؟ یہی حال سحر اور افطار کے اوقات کا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی مارکیٹ میں ایسے کیلنڈر چھپ کر آ جاتے ہیں جن پر پورے مہینے کے سحر اور افطار کے اوقات درج ہوتے ہیں۔ سارا پاکستان انہی اوقات کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ ٹی وی پر اذان سن کر ہم افطاری کرتے ہیں۔ باہر نکل کر کوئی نہیں دیکھتا سورج ڈوبا ہے یا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز اور روزے جیسی بنیادی اسلامی عقائد کے ضمن میں سائنسی ایجادات اور علوم پر اعتماد کرتے ہوئے پرانے طریقوں کو نظر انداز کر کے فرض عبادت کی جا سکتی ہیں، تو رویت حلال کی بابت یہ کلیہ کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ کیوں ضروری ہے کہ ہر قمری مہینے کا تعین کسی چھت پر چڑھ کر آنکھوں سے چاند دیکھ کر ہی کیا جائے؟ جو علماء کرام سائنسی حسابات پر اعتماد کرنے کی بجائے چاند کو آنکھ سے دیکھنے پر بضد ہیں، ان سے یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کہ پھر اس کام کے لیے وہ دوربینوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں، بلکہ اینک بھی کیوں لگواتے ہیں؟ کیونکہ لامحالہ یہ بھی تو سائنسی ایجادات ہیں۔ بعض اوقات موسم کی وجہ سے کئی دن سورج نہیں نکلتا، مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے چاند بھی نظر نہیں آتا، تو کیا اس دوران مسلمانوں کے نماز روزے میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان گھڑیاں دیکھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور ٹی وی دیکھ کر افطاری۔ جب نماز اور روزے کے ضمن میں سائنس پر اعتماد کر لیا گیا ہے اور شریعت کے مروجہ طریقوں میں آٹومیٹک انداز سے اجتہاد کا راستہ اپنا لیا گیا ہے، تو ننگی آنکھ سے چاند دیکھنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ سال بھر کا قمری کیلنڈر علم فلکیات کی مدد سے بنا کر گھروں میں ٹانگ لیا جائے اور اسی کی مدد سے رمضان، شوال اور دیگر اسلامی مہینوں کو آبزرو کیا جائے۔ ایک قوم، ایک امت، ایک عید۔